بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے شرح اسماء حسنہ۔ شرح اسماء حسنہ، انتصاب اس ذات کبریا کی بارگاہ میں جس نے اس تحریر کی توفیق بخشی اور جو ایک حقیر شے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور جس نے دنیا و آخرت میں رحم و کرم کی امیدیں وابستہ رکھی۔ ناظرین، اس کتاب میں صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، ناموں کی اہمیت۔ پہلا ویلاگ ہمارا تھا وللہ اسماء الحسنہ۔ ناظرین، ہمارا جو دوسرا ویلاگ تھا وہ تھا وللہ اسماء الحسنہ فادعوہ بہا اسماء حسنہ۔ تیسرا ویلاگ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور اس میں بھی تعریف ہے۔ اور چوتھا ویلاگ ہمارا اقسام ذکر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یہ آج ہم چوتھا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ویلاگ نمبر 4۔ اقسام ذکر، علماء نے ذکر کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں: ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح۔ ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا، اس میں بندہ اپنے الفاظ کے ذریعے خدا کی حمد و ثناء اور عظمت و جلال کا ذکر یعنی اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک ادنا درجہ ہے جو تمام عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر کرنا، اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ الف، اول یہ کہ انسان خدا کی وحدانیت اور ذات و صفات میں غور کرے اور اپنے قلب میں ان صفات کو جاگزین کر کے ذکر کرے۔ بے، دوسرے خدا تعالیٰ کے احکام، اوامر، نواہی و وعدہ وعید پر غور کرے، حتیٰ کہ تمام احکام خداوندی سے واقفیت حاصل کر کے اس کی اسرار معلوم کرے۔ اس صورت میں اس پر تمام اطاعتیں آسان ہو جاتی ہیں اور انسان گناہوں سے پرہیز کرنے لگ جاتا ہے۔ جیم، تیسری قسم کا ذکر قلبی ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے اسرار معلوم کرنے کی سعی کرے اور اسے ہر ذرہ میں جلوہ خداوندی کار فرمائے نظر آنے لگے، اور جب انسان عقل و فکر کے ذریعے ان اشیاء پر نظر کرے تو جلال کبریائی کے پرتوں سے لرزنے لگے، اور یہ قسم ایک بحر بے پایاں ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور اس قسم کے ذکر کرنے والے پر اسرار خداوندی منکشف ہونے لگتے ہیں اور امداد الہی اس کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر آپ اسے کشف الاحلام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح یعنی زبان کے ساتھ ساتھ تمام اعضائے انسانی ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائیں اور کسی عذر سے کسی وقت بھی کوئی عمل خلاف شرع صادر نہ ہو۔ شریعت کے تمام افعال انہی ذکر الجوارح پر مبنی ہیں، نماز، حج، روزہ وغیرہ۔ اسی باعث اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر کر کے نماز سے موسوم کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے مومنو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ اس سے یہ بات بھی خوب واضح ہو گئی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، اس سے خالی ذکر باللسان مراد نہیں بلکہ وہ تینوں اقسام کو شامل ہے، اور اکثریت سے ذکر بالجوارح مراد ہے۔ مثلا ایک مقام پر ارشاد ہوا وَذَكَرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے اذکار کی جانب ارشاد فرمایا ہے، ایک ذکر باللسان اور ایک ذکر بالجوارح۔ ذکر باللسان تو وہ ہے جو بندہ ایام تشریق میں اپنی زبان سے اپنے رب کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اسی کی ذات کے لیے ہیں۔ اور ذکر بالجوارح یہ ہے کہ حجاج کو حکم دیا جا رہا ہے اس ذکر کے ساتھ ساتھ جمرات پر کنکریاں بھی ماری جائیں، عام دم برسر مطلب اس
دے۔ ضروری کے بعد اب ہم صرف مقصد کی جانب رجوع کرتے ہیں اور اس سے قبل کہ ہر اسم کی جداگانہ وضاحت کریں، ان تمام اسماء حسنہ کی تعداد پر ایک سرسری تبصرہ کرنا بھی ضروری تصور کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی چوتھا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ۔ اب ہمارا ویلاگ ہوگا پانچواں، اس میں انشاءاللہ ہم آپ سے سامنے رکھیں گے تعداد اسماء حسنہ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ایک ہمارا ویلاگ ہوگا، اس میں صرف ذکر اللہ اور اللہ کے نام کا مطلب معنی اور کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم۔